میرے خواب میری زندگی، قسط نمبر 8۔ گل رانا جب گل خان کے ساتھ احسن کے گھر میں گئی تو وہ لوگ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سب نے ان کا استقبال بہت محبت سے کیا۔ گل خان کے ساتھ گل رانا کو دیکھ کر زرنش بولی، گل خان یہ تمہاری بہن ہے؟ ماشاءاللہ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ جی باجی یہ میری بہن ہے، ہم دونوں جڑواں ہیں۔ دونوں بہن بھائیوں کے اونچے لمبے قد اور سرخ و سفید رنگ بالکل ایک جیسے تھے۔ زرنش کے ساتھ ان کی خالہ بھی تھی، انہوں نے بہت محبت سے ان کا استقبال کیا۔ یہ ہمارے بڑے بھائی کی شادی کا کارڈ ہے، آپ سب نے ضرور آنا ہے۔ مہندی کا فنکشن گاؤں میں ہوگا، اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ضرور میں ضرور آؤں گی، زرنش بولی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، کوئی شادی نہیں دیکھی، تو پھر آپ ضرور گاؤں میں ضرور آئیے گا، ہمارے گاؤں کی رسمیں دیکھیے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ رانا کو مسکراتے ہوئے خوش دل زرنش بہت اچھی لگی۔ احسن کہاں ہے؟ گل خان نے پوچھا۔ ہوگا کہاں، اپنے ماموں کے پاس ہوگا۔ جب تک دانش گھر میں ہوتا ہے احسن کو اور کوئی یاد نہیں ہوتا۔ لو دیکھو وہ آ رہی ہے جوڑی، زرنش نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور گل رانا کی بے اختیار آنکھیں برآمدے کی طرف اٹھیں۔ اب احسن کافی بڑا ہو گیا تھا، مگر اب بھی وہ اپنے ماموں کا ہاتھ تھام کر ان سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ احسن نے سب کو سلام دی۔ دانش نے سب سے پہلے گل خان کو دیکھا، پھر مسکراتا ہوا سلام دعا کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب دانش کرسی پر بیٹھا تو اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر رانا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اب تک اس کو نہیں دیکھا تھا اور اب پھر کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ یہ وہی لڑکی ہے 2 سال پہلے والی، ٹارزن ٹائپ کی۔ پنک اور فروزی دوپٹے میں اس کا گلابی رنگ دمک رہا تھا۔ سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، کارڈز دیکھ رہے تھے۔ رانا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دانش صاحب مسلسل اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ زرنش اپنی خالہ کے ساتھ گاؤں کی شادیوں کی باتوں میں کھو گئی۔ گل خان حمزہ اور اسامہ کے ساتھ مہندی پر ڈانس کیے جانے والے گانوں کی سلیکشن میں مشغول ہو گئے۔ یکدم زمانہ ٹھہر گیا۔ گل رانا کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ دانش کی پرشوق نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ بظاہر وہ احسن کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا دانش بھائی، یہ آپ کا الگ کارڈ ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ گل خان جانتا تھا کہ اب دانش لاہور کا ڈی ایس پی بن گیا ہوا ہے اور اس کا اپنا الگ معیار ہے، اسی لیے اس کے لیے الگ اور زرنش اور عثمان کے لیے الگ، حمزہ اور اسامہ سب کے لیے الگ الگ شادی کے کارڈ لایا تھا۔ یہ گل خان تم نے بہت اچھا کیا جو دانش کو الگ کارڈ دیا، کیونکہ یہ شادیوں پر بہت کم جاتا ہے، ہمیشہ بہانہ بنا دیتا ہے کہ کارڈ تو گھر والوں کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں۔ مگر گل خان میں تمہاری خوشیوں میں ضرور شرکت کروں گا، اور تم نے بھی تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آخری بات اس نے بہت آہستہ سے کہی۔ دانش بھائی اگر آپ میرے لالا کی شادی پر آئیں گے سچ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ، دانش نے اپنے نام کا کارڈ پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، گل خان نے کہا۔ نہیں بھائی، اب تم چائے کے بغیر ہرگز نہیں جا سکتے۔ اسی وقت ملازمہ چائے کے ساتھ لوازمات سے بھری ہوئی ٹرالی لے کر لان میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دانش صاحب کا سیل فون بجا اور وہ ایکسکیوز کر کے باتیں کرتے ہوئے لان کے دوسرے حصے میں چلے گئے۔ گل خان اور رانا بھی جلدی سے چائے پی کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابھی بہت جگہ کارڈ دینے جانا ہے۔ خدا حافظ کہہ کر جب وہ گیٹ تک پہنچے تو دانش صاحب بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ ارے بھائی اتنی جلدی جا رہے ہو؟ مسکراتی ہوئی دانش کی آواز آئی۔ رانا حیران ہے کہ یہ بندہ کتنا سوبر ہے لیکن اس کی آواز کس قدر دلکش ہے۔ جی دانش بھائی، شادی کے کارڈ دینے ہیں اور آپ کے گھر سے شروعات کی ہے۔ بڑے لالا کی خاص تاکید تھی کہ پہلے پڑوسیوں کو دے کر آؤ۔ گل خان نے بہت مؤدب لہجے میں کہا۔ شادی پر ضرور شرکت کیجیے گا اگر آپ کے پاس وقت ہوا، گل خان نے رسماً ان سے کہا۔ منا امید کم تھی۔ ضرور میں آؤں گا، دانش نے یقین دلایا اور پھر اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کیا بات ہے دانش بھائی کی، گل خان نے بہت متاثر کن آواز میں کہا۔ انہوں نے CS کا ایگزام دیا تھا اور بہت اچھے نمبر لیے تھے، آج کل لاہور کے DSP کے عہدے پر ہیں۔ اسامہ اور حمزہ تو ہر وقت ان کے گن گاتے رہتے ہیں۔ گل خان نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رانا کو معلومات فراہم کی اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔
آج پہلی دفعہ ہوا کہ گل خان کو اس نے شوخی مارنے کہا تھا، بلکہ وہ ابھی تک دانش کی سحر انگیز آنکھوں میں گم تھی۔ دانش کی آنکھوں میں کچھ حیرانگی، کچھ ستائش، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خاندان خود بھی کچھ کم نہیں تھا، بہت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے۔ خاندانی دولت ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی بد تہذیبی کسی بچے میں نہ تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ گاؤں میں حویلی پر چراغاں کیا گیا تھا تو لاہور میں بھی اس ولیج کو برقی کمکموں سے جگمگا دیا گیا تھا۔ بہت خوبصورت لائٹنگ کی گئی تھی۔ مہندی کی تقریبات گاؤں حویلی میں کی جانی تھی، اس لیے گل خان نے اپنے شہر کے دوستوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام کر رکھا تھا جو ان کو گاؤں لے کر جائیں گی۔ ویسے تو سارے لڑکے بہت کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے لیے 2 بڑی لینڈ کروزرز خود بڑے خان نے ارینج کی تھیں تاکہ بچوں کو خود لے کر گاؤں جائیں اور پھر خود ان کے گھروں پہ ڈراپ کیا جائے، کیونکہ پھر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن بارات کا فنکشن تھا۔ لاہور کے بہت بڑے میرج ہال میں ارینج کیا گیا تھا۔ گل خان کی خوشی دیدنی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے پرزور اصرار پر زنش باجی احسن کے ہمراہ مہندی پر جانے پر تیار ہو رہی ہیں۔ باجی مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ گاؤں چل رہی ہیں۔ رانا تو بہت خوش ہوگی، وہ آج کل گاؤں میں ہوتی ہے۔ بالکل فکر نہیں کرو بچے، مجھے خود بہت خوشی ہے۔ ہمارے گھر میں تو کافی دیر سے کسی شادی کی تقریب ہی نہیں ہوئی اور احسن بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ اور پھر جس رات مہندی زنش، دانش اور احسن کے ہمراہ دانش کی بڑی سی BMW میں بیٹھ کر دوسری گاڑیوں کے ہمراہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ رستہ 2-3 گھنٹے کا تھا، لیکن اب سڑکیں بہت بہتر اور نئی بن رہی تھیں۔ لینڈ کروزر میں گل خان اپنے دوستوں کے ہمراہ تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے دانش صاحب گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں بہت جشن کا سما تھا۔ پوری حویلی کو روشنیوں سے نہلا دیا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے الگ انتظام تھا اور مردوں کے الگ۔ گاؤں کے لوگ ان روایات کا بہت احترام کرتے ہیں۔ گل خان نے اترتے ہی سب سے پہلے دانش صاحب کی گاؤں میں خوش آمدید کیا۔ دلاور خان، رستم خان اور دلبر خان بہت خوش ہوئے۔ بہت خوشی کا سما تھا۔ فائر ورک ہو رہا تھا، سارا آسمان رنگ برنگی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ حویلی میں اکٹھے ہوئے تھے۔ حویلی میں جب بھی کوئی شادی کی تقریب ہوتی تو پورے گاؤں کو دعوت عام ہوتی اور گاؤں والے بھی اپنے خانوں کی خوشی میں بہت خوشی سے شرکت کرتے تھے۔ حویلی کا ایک طرف کا بہت بڑا حصہ مردوں کے لیے بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ سارے مرد وہاں اکٹھے تھے۔ زنش کو گل رانا خود لے کر زنان خانے کی طرف چلی گئی۔ وہاں سب عورتوں نے ان کا پھولوں سے استقبال کیا۔ گل رانا کی بڑی بھابھی دلاور خان کی بیوی زینب نے ان کے آنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ گاؤں کی شادیوں کی رونق شہر کی شادیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ گاؤں کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو پرانے تو ہیں لیکن بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ دلہن کو پیلے اور نارنجی لباس میں سبز شفون کے دوپٹے سے لمبا سا گھونگھٹ ڈال کر بہت خوبصورت جھولے پر لا کر بٹھایا گیا۔ ہاتھوں میں پیلی اور سبز کانچ کی چوڑیاں تھیں، موتیوں کے گجرے، میک اپ سے مبرہ چہرہ سرخ و سفید چمک رہا تھا۔ ماشاءاللہ دلہن بہت خوبصورت ہے۔ زنش نے سب عورتوں کے ساتھ دلہن کی ہتھیلی پر چمکتے ہوئے سبز پتے پر مہندی لگاتے ہوئے کہا، جی ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ بڑی بھابھی زیب نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل میرے بڑے لالا کی طرح۔ گل رانا کی خوشی دیدنی تھی۔ زنش نے گل رانا کی طرف دیکھا۔ مہندی رنگ کے لانگ ڈریس میں جس پر سنہری کام ہوا تھا، سفید موتیوں کے گجرے، سنہری لمبے بال، کانوں میں بڑے بڑے سنہری بالے، ہلکا سا میک اپ، یہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہے۔ اسی کے لیے تو میں شادی پر آنے کے لیے تیار ہوئی ہوں، زنش نے دل میں سوچا۔ اس دن جب گل رانا کارڈ دینے آئی تو ان کو بہت اچھی لگی۔ باقی معلومات حمزہ سے مل گئیں کہ وہ میڈیکل کے دوسرے سال میں ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ گل رانا بہت خوبصورت تھی۔ دانش کے لیے اس کو اسی طرح کسی لڑکی کی تلاش تھی۔ دانش خود بہت پڑھا لکھا تھا اور اب تو وہ CSS کی ایگزام کے بعد لاہور کا DSP بن گیا تھا۔ وہ بہت پڑھی لکھی لڑکی چاہتا تھا، مگر آج تک کوئی لڑکی ان کو پسند نہیں آئی تھی۔ زنش نے اس دن دانش کی پسندگی نوٹ کر لی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس نے دانش پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ جب دانش گل رانا کو دیکھ رہا تھا تو وہ زنش کی نظروں میں تھا۔
اسی وجہ سے زنش خود بھی اس شادی پہ آنا چاہتی تھی تاکہ ان کے خاندان کے ساتھ کچھ بات چیت کی جائے۔ زنش کو خاندان بہت اچھا لگا۔ اس کے بھائی کے معیار کے لوگ تھے، بہت سلجھے ہوئے خاندانی لوگ۔ ان کا معیار زندگی بہت مہذب اور سادہ تھا، بزرگوں کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ زنش نے دیکھا کہ گھر کی ساری عورتیں سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے اپنے بزرگوں کے سامنے مؤدب رہتی ہیں۔ بڑے خان رانا کے والد سے بھی ملاقات ہوئی۔ رانا کی والدہ بہت سمجھدار خاتون تھی، زنش کو بہت اچھی لگی۔ شادی کا دن آ گیا۔ فنکشن تو رات ہی کو تھا۔ آج سارا خان خاندان لاہور خان ولاز میں موجود تھا۔ بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ بڑے خان کے دوست اور ان کی فیملیز بھی گاؤں سے یہاں اکٹھی ہو گئی تھیں اور بارات یہیں سے تیار ہو کر لاہور کے سب سے بڑے ہوٹل میں جا رہی تھی۔ رستم خان روایتی خاندانی دلہے کے خوبصورت آف وائٹ شیروانی اور سنہری پگ میں ملبوس بے حد حسین اور سمارٹ لگ رہے تھے۔ خوشی کی روشنی سے ان کا چہرہ پھولوں کی طرح چمک رہا تھا۔ دلاور خان، دلبر خان اور گل خان نے روایتی سلک شلوار قمیض کے ساتھ سنہری واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بڑے خان اور خانہ بھی خوبصورت کریم کلر کے سوٹ میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ خوشیوں کا جشن تھا۔ سیب اور گلے رانا تو گھر میں تیار ہوتی تھیں، اس لیے گھر میں انویٹیشن منگوائی گئی تھی۔ باقی سب گاؤں سے بھی مہمان آئے تھے، ان کے ساتھ بھی سب لڑکیاں تھیں جو اپنا میک اپ کا فائنل ٹچ دیکھ رہی تھیں۔ بہت دھوم دھام سے بارات جانے کے لیے تیار تھی۔ دانش نے کہا تھا کہ وہ ہوٹل پہنچ جائے گا، اس لیے زنش اپنے شوہر ڈاکٹر عثمان کے ساتھ احسن کے ہمراہ جب لینڈ کروزر میں جانے کے لیے تیار تھی تو بارات بہت شور شرابے سے ہوٹل کی طرف گامزن تھی۔ بہت زبردست شادی رہی، بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ تھی۔ شہر کے سب مشہور لوگ مدعو تھے کیونکہ دلہن کے والدین کے زیادہ رشتہ دار واقفار لاہور میں رہائش پذیر تھے اور خان فیملی کے بھی سارے بڑے بڑے شادی کی تقریبات میں شریک ہوئے تھے۔ دانش کا اپنا بہت بڑا حلقہ احباب تھا اور لاہور میں شروع سے وہ رہا تھا، اس لیے اس شادی کی تقریب میں دلہا کے بعد جس شخص کو سب سے زیادہ توجہ اپنی طرف متوجہ رکھی وہ DSP دانش الطاف صاحب تھے۔ شاندار پرسنالٹی، پھر پر اعتماد انداز گفتگو، دانش بلا شبہ سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے۔ خان فیملی کے ساتھ ان کا آج مکمل تعارف ہوا تھا۔ گل خان جو ان کی تعریفیں کرتا ہی تھکتا تھا تو وہ بے چینی تھی۔ شادی بخار و خوبی انجام پائی۔ دلہن کو لے کر دلہا اپنی بارات کے ساتھ حویلی رخصت ہو گیا۔ ساری عورتیں بھی حویلی جا چکی تھیں، رانا بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ دلہا رستم خان اپنی دلہن حورین کے ساتھ پھولوں سے سجی مرسڈیز میں حویلی جانے والے قافلے کے بالکل شروع میں تھا۔ دلہا اور دلہن گاڑی میں اکیلے تھے۔ زیب بابی دلاور خان اور ازلان کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھے۔ بڑے خان بڑی خانم بھی گاڑی میں تھے۔ گاؤں کی باقی لڑکیاں بھی کے ساتھ گلے رانا بھی تمام تحائف کو گاڑی میں رکھوا رہی تھی، ساتھ ساتھ حویلی کی ملازمائیں بھی تھیں۔ گلے رانا گل خان کے ساتھ پہلے ڈیفینس جائے گی کیونکہ دلہن کا ولیمے کا سوٹ وہیں آیا تھا۔ ویسے بھی ولیمے کا فنکشن ایک دن بعد تھا۔ رات کے فنکشن میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے ولیمہ ایک دن چھوڑ کر ارینج کیا گیا تھا۔ دلہن کے ولیمے کا سوٹ رات کو تیار ہو کے آنا تھا، اس لیے گلے رانا نے وہ لے کر حویلی جانا تھا۔ پھر بھی گل خان کا وعدہ تھا کہ وہ اور رانا بارات حویلی پہنچنے سے پہلے حویلی میں پہنچ جائیں گے۔ گلے رانا خان کے ساتھ بیٹھو گے تو اسے کہنا گاڑی آہستہ چلائے، بڑا خان بولے۔ بڑے لالا نے بہت پیار سے سمجھایا۔ بڑے لالا بالکل فکر نہیں کریں، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ گل خان بولا۔ بھائی کی شادی کی خوشی الگ خوشی ہوتی ہے۔ سارے گھر کے مسکراتے ہوئے چہرے دے کر دل ہی دل میں گل خان سوچتے ہوئے اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا۔ رانا تم یہاں ٹھہرو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ گل خان جب گاڑی لے کر آیا تو اسی وقت دانش زنش کو لینے کے لیے اپنی BMW پر آئے تھے۔ رانا کے ہاتھ میں کچھ گفٹ باکس تھے اور باقی ایک اور ملازمہ پیچھے پیچھے لے کے آ رہی تھی۔ ملازمہ گل خان کی گاڑی میں گفٹ باکس نے رکھی اور گل رانا نے جو گولڈ کی گفٹ باکس تھے ان کو لے کر گل خان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے ایک باکس نیچے گر گیا۔ اتفاقاً اسی وقت دانش زنش کو لینے کے وہاں پہنچا اور اس کی گاڑی بالکل گل خان کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ اس نے جب دروازہ کھولا، گلے رانا کا باکس بالکل دانش کے قدم میں پڑا تھا۔ رانا نے باکس کو دیکھتے ہوئے اوپر نظریں اٹھائی تو دانش صاحب اسی کو دیکھ رہے تھے۔
چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں، کچھ بولتی ہوئی، ڈارک گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، لائٹ گرے شرٹ، گرے اور میرون چمکتی ہوئی ٹائی، بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ یہ لیجیے۔ دانش کی دلکش آواز نے سرحد توڑ دیا۔ گل رانہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا کر باکس کو پکڑا۔ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی، پتہ نہیں کیوں۔ دانش نے بھرپور نظروں سے رانا کو دیکھا۔ بہت لائٹ میک اپ رہ گیا تھا مگر اس کا سرخ و سفید رنگ دمک رہا تھا۔ فیروزی اور میرون کمبینیشن کا لانگ ڈریس، چمکتے سنہری جھمکے، سنہری لمبے بال۔ یہ لڑکی بھی خوب ہے، دانش نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ یہ جملہ اپنے دل میں کہا، ورنہ وہ لڑکیوں سے اتنے امپریس نہیں ہوتے تھے۔ جس عہدے پر وہ تھے، ہزاروں لڑکیاں ان پر فدا ہونے کو تیار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دانش بہت میچور سوچ کے بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ ابھی تک ان کی زندگی میں صرف ان کے مقصد نمبر 1 تھے، ان کے خواب جن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی، اور رب العزت نے ان کو بہت نوازا تھا۔ اب زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے کہ ان کو اپنی زندگی کے لیے بہترین ساتھی چاہیے تھا۔ وہ خوابوں اور خیالوں میں رہنے والے نہیں تھے اور نہ ہی ایسی لڑکی ان کے ساتھ چل سکتی تھی۔ وہ خود یہ پریکٹیکل انسان تھے اور زندگی حقیقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے تھے۔ گل رانہ نے جب احسن کے سلسلے میں ان کی مدد کی تو وہ کافی امپریس ہوئے کہ 19-20 سال کی لڑکی جو پڑھائی میں بھی نمبر 1 ہے اور بہادر اور سمجھدار بھی ہے۔ جب گل خان نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ کس طرح گل خان اور گل رانہ نے احسن کو بازیاب کروایا ہے تو وہ گل رانہ کی پلاننگ پر حیران ہوئے۔ عام طور پر لڑکیاں بہت شرمیلی، گھبرائی، ڈری ہوتی ہیں جو دانش صاحب کو سخت ناپسند تھیں۔ گل رانہ نے ان کے ذہن سے لڑکی کا ایک الگ ہی تصور سیٹ کر دیا تھا۔ پھر زندگی اس قدر مصروف ہو گئی، زنش کو دانش نے اسلام آباد بھیج دیا احسن کے ہمراہ۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، بس دبی دبی یہ خبر پھیلا دی گئی کہ احسن کو تاوان دے کر واپس حاصل کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے زنش عثمان اور احسن کے ہمراہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی وہ واپس آئی تھی۔ دانش نے اغوا کرنے والوں کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا مگر وہ خود بالکل پس پردہ رہا تھا۔ وہ بیچارے 5 ملزم جیل میں تھے۔ سالار اور حنیف پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے تھے بلکہ ان دونوں کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ 5 لڑکے جیل میں یہی سمجھتے رہے کہ سالار اور حنیف نے ان سب کو دھوکہ دے کر سارا مال ہڑپ کر لیا ہے اور کہیں بھاگ گئے ہیں۔ کہاں بھاگ گئے ہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ سالار اور حنیف کہاں ہیں۔ اب تو 2 سال بیت چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں دانش نے CSS کا ایگزام پاس کر کے DSP کا عہدہ حاصل کر لیا تھا اور گل رانہ نے کنگ ایڈورڈ میں دوسرے سال کے ایگزام کی تیاری ہو رہی تھی۔ سالار خان کی شادی پہ پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، بہت عام سی، مگر زنش آج کل دانش کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ دانش 27-28 سال کے ہو رہے تھے، یہ الگ بات ہے، وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ نظر آتے تھے۔ کچھ ان کی پرسنالٹی اور پھر کچھ ان کے اتنے بڑے عہدے کا عمل دخل بھی تھا۔ زنش کو رانا بہت پسند آئی، ان کا خاندان بھی بہت اچھا تھا اور دانش کی نظروں میں پسندیدگی بھی زنش نے نوٹ کر لی تھی۔ شادی کے دنوں میں 1-2 بار جب گل رانہ سے سامنا ہوتا تو زنش نے نوٹ کیا کہ دانش کا رویہ بہت خوشگوار ہو جاتا۔ زنش نے گھر میں سب سے مشورہ کیا اور پھر دانش سے بات کرنے کا سوچا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا تم فارغ ہو؟ آخر ایک دن زنش نے دانش کو اسٹڈی میں مصروف دیکھ کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کیا باجی، میں آپ کے لیے ہمیشہ فارغ ہوتی ہوں، آپ جب چاہیں بات کر سکتی ہیں۔ نہیں، مجھے بہت تفصیل سے بات کرنی ہے، اتنا وقت دے سکتے ہو؟ زنش نے مسکراتے ہوئے دانش کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بالکل ضرور، بہت وقت ہے، آپ حکم دیجیے۔ بہن کے ساتھ دانش کی محبت اپنی جگہ مگر احترام بہت زیادہ تھا۔ پھر دانش تم نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ ارے سارے لڑکوں کی شادی ہوتی جا رہی ہے، آج تمہارے چہرے کے پھول کب کھلیں گے؟ باجی جب آپ حکم کریں گی بندہ آپ کو تیار ملے گا۔ دانش نے بات بالکل کلیئر کر دی، مگر لڑکی بھی تو تیار ہونی چاہیے۔ دانش کافی دنوں تک نوٹ کر رہا تھا کہ زنش کا گل خان کے گھر والوں کے ساتھ رسم و راہ بڑھانے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ کب سے اس کی شادی کا تذکرہ ہو رہا تھا مگر زنش کبھی بھی کسی خاندان یا کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ اس دن جب گل خان اپنی بہن کے ساتھ
اپنے بڑے بھائی کی شادی کا کارڈ دینے آیا تو دانش نے زنش کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی، اور پھر جب زنش نے حمزہ اور اسامہ سے ان کے بارے معلومات حاصل کی تو دانش کو کچھ عجیب لگا۔ جب زنش نے شادی میں جانے کا ارادہ کیا بلکہ مہندی کے دن گاؤں میں گئی تو دانش بہت کچھ سمجھ گیا۔ گل رانا اس کو دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف، بہت بہتر لگی، اور ان کا خاندان بھی ان کے پائے کا تھا، اور اب دانش کو یقین تھا کہ گل رانا کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر رہی، اور واقعی ان کا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ دانش، میں تم کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، تم کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ گل رانا مجھے بہت پسند ہے۔ زنش کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ بات گھما پھرا کر نہیں کرتی تھی، بہت صاف اور سیدھے انداز میں بول دیتی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ زنش نے دانش کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا خیال ہے گل رانا بھی پڑھ رہی ہے۔ وہ بھی طے ہو جائے گا، سب سے ضروری تمہاری رائے ہے، کیونکہ تمہارے معیار کی لڑکی ملنا مشکل ہے۔ اس لڑکی میں مجھے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہاری ڈیمانڈ ہے، پڑھی لکھی، اچھے خاندان کی، خوبصورت، بہت سلجھی ہوئی لڑکی۔ اس کے لیے 1-2 سال انتظار تو کیا جا سکتا ہے نا؟ آپ تو ایسے سب کچھ پلان کر کے بیٹھی ہیں جیسے سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوگا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہارے جیسا ہیرا لڑکا قسمت والوں کو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ دانش کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر بہن کو اپنا بھائی ہیرو ہی لگتا ہے، لیکن مجھے تو اپنا بھائی ہیرا لگتا ہے۔ زنش کی آواز میں بہت محبت تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں اور پھر ان سے بات چلائی جائے گی۔ اور پھر خان فیملی میں بہت ہی عزت اور سلیقے سے یہ بات پہلے ڈاکٹر عثمان سے، جو زنش کے شوہر ہیں، ان کا دوست ڈاکٹر عدنان، گل رانا کے بڑے بھائی دلاور خان کا دوست اور ان کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا، اس کے ذریعے یہ بات بہت عزت سے سالار خان کے گوش گواز کی گئی۔ خان فیملی کے لیے بہت خوشگوار، حیرت انگیز پرپوزل تھا۔ دانش الطاف جیسا لائق لڑکا، بہت سمارٹ، سمجھدار، اعلیٰ خاندان کا اکلوتا وارث، اور پھر لاہور میں ان کا ہمسایہ دیکھا بالا، ہر لحاظ سے یہ ایک بہترین رشتہ تھا گل رانا کے لیے۔ پھر بھی سوچنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے نا۔ گل رانا میڈیکل کے 2 سال میں ہے اور 3 سال اس کا شروع ہونے والا ہے۔ پڑھائی اس کو بہت عزیز ہے۔ ڈاکٹر بننا گل رانا کا نہیں، پورے خاندان کا خواب تھا۔ بس یہی وجہ تھی جس کے لیے آپس میں مشورہ کرنا ضروری تھا۔ حویلی میں سب بڑے اکٹھے ہوئے اور سالار خان کی بات پر مشورہ ہونے لگا۔ لڑکا تو بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ سب کا متفق کا فیصلہ تھا، اور یہ بہت اچھا رشتہ ہے اور ہمارے خاندانی وقار کے مطابق بھی ہے۔ بڑے خان بولے، میرا خیال ہے گل رانا کی مرضی لازم شامل ہونی چاہیے۔ سالار خان نے بہت ٹھہرے انداز میں کہا، بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ گل خان بہت طریقے سے یہ بات رانا سے کر سکتا ہے، اور رانا بھی آسانی سے اپنے دل کی بات اس کو بول سکتی ہے۔ دونوں بہن بھائی آپس میں بہت اٹیچ ہیں۔ بڑے لالا جانتے تھے کہ وہ دونوں جڑواں بھائی بہن سے زیادہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر جب گل خان نے گل رانا سے اس پرپوزل کا ذکر کیا تو ایک پل کے لیے تو گل رانا حیران رہ گئی۔ اس کی زندگی میں پڑھائی کے علاوہ اور کوئی دوسری قابل توجہ بات تھی ہی نہیں۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اس مقصد کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، اور اپنی زندگی کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں میڈیکل کے 3 سال میں جا رہی ہوں اور یہ میرا خواب ہے، شادی کہاں سے آ گئی؟ گل رانا جانتی تھی کہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی ہے، بلکہ پہلے تو لڑکوں کی شادی بھی بہت کم عمری میں ہو جاتی تھی، مگر اس کو پڑھنے کا شوق تھا اور اس نے اپنے والد اور بڑے بھائی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتی اس کی شادی نہیں ہوگی، اور یہ وعدہ سب نے بڑی خوشی سے پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مگر اب کیا ہوا؟ گل رانا حیران تھی۔ بھائی، تم اپنی تعلیم پوری کرو گی، گل خان بولا، مگر کس طرح؟ دیکھو لارا، دانش صاحب بہت زبردست انسان ہے اور ان کا خاندان بھی بہت عزت دار ہے۔ ہم سب یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتے اور تمہاری تعمیل
تعلیم بھی ہرگز نامکمل نہیں رہنی چاہیے۔ کچھ سوچنا پڑے گا وہ شادی کتنی تاخیر سے کریں گے، کیونکہ ابھی تمہاری پڑھائی کے 2-3 سال ہیں اور پھر ہاؤس جاب بھی ہے۔ تم کو اگر یہ رشتہ منظور ہے تو پھر کچھ سوچتے ہیں۔ گل رانا کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر گل خان بولا، ٹھیک ہے تم سوچ دو۔ گل رانا بولی۔ 2 دن بعد گل رانا نے گل خان سے کہا، خان تم میرا کام کر سکتے ہو مگر بہت رازداری سے۔ ضرور بہنا، آخر تم نے بھی تو میرے اتنے کام کیے ہیں اور بھی بہت سے کرنے بھی ہیں۔ حسب معمول گل خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دانش صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، مگر کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ گل رانا کوئی خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہ تھی، وہ بہت حقیقت پسند تھی اور ہر فیصلہ جذباتی یا وقتی ماحول میں نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں دانش صاحب سے، پھر تم کو بتاؤں گا۔ ویکینڈ کو گل خان نے گل رانا کو بتایا کہ کیا وہ آج کل فارغ ہے۔ ہاں آج رات میں فارغ ہو جاؤں گی۔ کالج میں فائنل ٹرم کے ایگزام ہو رہے تھے اور وہ ختم ہو گئے ہیں۔ گل رانا حسب معمول اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق تیاری کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے سسٹر، آج ڈنر ہمارے ساتھ کرنا۔ گھنٹے بعد گل خان بولا، میں نے دانش صاحب سے بات کی تھی، ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ باہر کھانا کھایا جائے اور بات چیت بھی ہو جائے گی۔ ڈنر کے لیے انہوں نے خود ایک بہت زبردست قسم کا ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا ہے، تم تیار ہو جانا، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ گل رانا رات کو بہت ہی سمپل مناسب ڈریسنگ میں تیار ہوئی۔ آئینے میں اپنا فائنل لک دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، آج پہلی بار وہ اس طرح کی ملاقات کر رہی ہے۔ رات کو کافی دیر وہ سوچتی رہی کہ اس کو دانش صاحب سے کیا باتیں کرنی ہے اور اس کی باتوں کا کیا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ گل خان کے ساتھ گل رانا جب ریسٹورنٹ پہنچی تو دیکھ کر حیران ہو گئی، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جدید ریسٹورنٹ تھا۔ خان نے دانش صاحب کو فون کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا بس وہ 1-2 منٹ میں وہاں پہنچنے والے ہیں، اور پھر واقعی 2 منٹ بعد ان کی BMW خان کی لینڈ کروزر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دانش صاحب گاڑی سے باہر نکلے، ڈارک بلو پینٹ کوٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں بے حد سمارٹ لگ رہے تھے۔ گل خان دروازہ کھول کر اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور بہت پرتپاک طریقے سے ان سے ہاتھ ملایا۔ گل رانا بھی آہستہ سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دانش نے ایک بھرپور نظر اس کی طرف ڈالی۔ لائٹ بلو شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو ٹراؤزر، شرٹ پر ہلکا سا موتیوں کا بہت نفیس سا کام ہوا تھا، بڑا سا بلو دوپٹہ جس کا بارڈر لائٹ بلو موتیوں سے مزین تھا، کانوں میں پل اور گردن میں ہلکی سی چین میں ایک پل چمک رہا تھا۔ سنہری بال آج بھی کھلے تھے۔ دمکتی ہوئی رنگت دانش صاحب کی مسکراتی اور بولتی آنکھوں کے مسلسل دیکھنے پر سرخ پڑ رہی تھی۔ دانش صاحب دونوں کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ فوراً مینیجر اپنی ڈیسک سے نکل کر ان کو ویلکم کرنے کے لیے لپکا اور ان کو لے کر ان کی ٹیبل پر چلا گیا۔ کونے کی یہ ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو کر دی گئی تھی۔ یہ نیا ریسٹوران ہے، میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، بہت زبردست ہے۔ گل خان کو ریسٹورنٹ بہت اچھا لگا۔ ہال بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، بالکل جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ چمکتے ہوئے شفاف ٹیبل پر ٹچ کرتے ہی سارا مینو ٹیبل پر نظر آنا شروع ہو جاتا۔ گل خان نے ٹیبل اسکرین کو ٹچ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سنیے اگلی قسط میں۔